با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا. کوئی تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا 1000 سال کی اطاعت بے ریا سے بڑھ کر ہے. جی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا. ایک صاحب نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، غالباً خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت شاعر نے کہیں مبالغہ کر دیا ہے، اتنی بڑی بات، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا. حضرت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. حضرت مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مبالغہ ہو گیا ہے، شاعر سے زیادتی ہو گئی ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. مجدد ہیں، مجدد 1200 کتابیں جس نے لکھی ہوں، اور مجدد صدی میں ایک آتا ہے جن کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو، جس کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہو، ایسا نیک آدمی متقی پرہیزگار. فرمانے لگے خواجہ صاحب یہ شعر میرا نہیں ہے، اگر یہ شعر میرا ہوتا تو میں اس کو یوں کہتا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بیریا. تم کو 100 سال کی عبادت بے ریا پہ اشکال ہے، میں کہتا ہوں 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ تمہیں مردودیت سے بچا سکے. دلیل شیطان کی عبادت 1000 سال نہیں، کئی ہزار سال شیطان نے عبادت کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بالش کے برابر بھی جگہ زمین میں ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس ظالم شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنی عبادت کی ظالم نے، اتنی عبادت کی. آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، فرشتوں جیسا نام ابلیس رکھ دیا گیا، اور جناب وہاں عبادت کرنے لگا. اللہ تعالیٰ کا جب ایک حکم آیا آدم کو سجدہ کرو، اڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کر، سجدہ تو اللہ نے سب کو حکم دیا، تمام کو، فرشتوں کو بھی، سب کو. یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا میں نہیں کرتا. 1000 سال نہیں، ہزاروں سال کی عبادت اس کو مردودیت سے نہیں بچا سکی. اللہ نے کیا کہا؟ فخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے. رجیم مردود ہے، اس کو مردودیت سے ہزاروں سال کی عبادت نہ بچا سکی. اور یہ جو محبت ہے اہل اللہ کی صحبت اور اس کی محبت، یہ عشق ہے، عشق حقیقی، مولا کا عشق، اللہ کا عشق، عشق مجازی نہیں، مردہ لاشوں کا عشق نہیں، حسینوں کا عشق نہیں. آج تو دنیا میں یہی چکر زیادہ ہو رہا ہے، عشق کی بات آتے ہی فوراً دماغ خراب ہونے لگتا ہے، غلط رخ پہ چلے جاتے ہیں. عشق حقیقی، مولا کا عشق، اللہ کا عشق عجیب چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ کا عشق اگر مل جائے، مولا کا عشق مل جائے، اور یہ حکم ہے باقاعدہ حدیث پاک میں، اللہم انی اسألک حبک. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، مانگو اللہ سے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اپنی محبت عطا فرما. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ایسے لوگوں کی محبت کے جن کے دل میں مولا تیری محبت ہے، یعنی اللہ والوں کی محبت. اللہ والوں کی محبت مراد نبوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ان کی صحبت میں آئے گا، بیٹھے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو مولا کی محبت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا عشق حقیقی بھی ملے گا. مولانا رومی بھی ملے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مولانا تھے، عالم تھے، 500 علماء ان کی پالکی لے کے چلتے تھے. اتنے بڑے عالم، پڑھنے پڑھانے کا تعلق سب کچھ. جب ان کا تعلق شمس الدین تبریزی سے ہوا
ان سے جب ان کو اللہ کی محبت ملی، عشق کے مولا ملا، پھر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں 28,500 اشعار فارسی زبان میں نکلے۔